السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی صورت سے آیت نمبر 34 اور 35 یعنی 34 35 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ بے شک بہت سے علماء اور بہت سے مشائخ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ایمان والو، بہت سارے احبار اور بہت سارے رہبان، بہت سارے احبار اور بہت سارے رہبان۔ احبار کا مطلب حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر بیان فرمایا ہے کہ احبار کا مطلب ہوتا ہے علماء یہود، یعنی ایسے علماء جن کا تعلق یہودیوں سے ہو، اور رہبان کا تعلق ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اور رہبان کا تعلق ان مشائخ سے ہے جن کا تعلق عیسائیوں سے ہو۔ سامعین کرام، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ واقعی احبار سے مراد وہ علماء ہیں جو یہودی ہیں، اور رہبان سے مراد وہ مشائخ ہیں جو عیسائی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم سے اس کی دلیل بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ اے ایمان والو، بے شک بہت سارے یہودی علماء یا بہت سارے علماء اور بہت سارے مشائخ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے برے علماء اور برے مشائخ جو لوگوں کو ہدایت کے بجائے گمراہی کی طرف لے جائیں، لوگوں کو سچ بات بتانے کے بجائے غلط بات بتائیں، لوگوں کو دین بتانے کے بجائے لوگوں کی پیروی کے اوپر ابھارے، ایسے علماء سے بچ کر کے رہنا بتلانے کا یہ مقصد ہے۔ امام سفیان بن عیینہ، دیکھیے یہاں پر اگرچہ یہودیوں کے بارے میں ہے، اگرچہ عیسائیوں کے بارے میں، لیکن امت محمد کے ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر امت محمد میں سے علماء کرام میں سے کوئی ایک یا بہت سارے اگر وہ برائی کی طرف چل پڑے تو ان کو علماء سو کہا جاتا ہے، اور وہ یہی ہے۔ اور اگر اس امت کے مشائخ میں سے اگر کوئی برائی کی طرف چل پڑے تو وہ یہی عیسائی علماء کی طرف سے ہیں، یعنی یہاں کے علماء بھی اگر ایسا کریں گے تو ان کا بھی وہی حق ہے، ان کا بھی وہی حال ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خصوصی طور پر ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس امت کے علماء بھی لوگوں کو صحیح بات نہ بتلائے، قرآن کی بات نہ بتلائے، نبی کی بات نہ بتلائیں، دین کی بات نہ بتلائیں، دنیا حاصل ہو رہا ہے، بہت بڑا عہدہ ملا ہوا ہے، اگر سچی بات بتلا دیں گے تو لوگوں کی نظروں سے وقت گر جائے گی، جس مقام پر ہیں اس مقام سے ہم کو ہٹا دیا جائے گا، جو آمدنی ہو رہی ہے اس آمدنی کو روک دیا جائے گا۔ اگر ایسا کر کے اس امت کے علماء بھی لوگوں کو حق بات سے ہٹا کر کے غلط بات کی طرف لے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ان کو یہ بتلایا کہ ایسے علماء سے ہمیشہ پرہیز کر رہا ہے، اور ایسے علماء کی مصاحبت اختیار کرنی، ایسے علماء کی بات کو سننا ہے،
ایسے علماء سے قربت اختیار کرنا ہے جو لوگوں کو قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم دینے والے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو، بہت سارے احبار یعنی بہت سارے علماء والرہبان اور بہت سارے مشائخ لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں. سامعین کرام، ہم آپ کو یہاں پر بتلا دیں کہ یہودی علماء شروع سے ہی انہوں نے بہانہ لگا کر کے سود کو حلال قرار دیا، اور جو غیر یہود ہیں ان کے مال کو اگر حرام طریقے سے لے لیا جائے اس کو بھی انہوں نے حلال قرار دیا. لوگوں کو فتویٰ بتاتے، لوگوں کے منہ کو دیکھ کر کے، لوگوں کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر کے، لوگوں کے رتبے کو دیکھ کر کے فتویٰ بتاتے تھے تاکہ ان کی طرف سے ہم کو آمدنی ملتی رہے، ہم کو ان کی طرف سے آمدنی ملتی رہے. جیسا چاہا ویسا فتویٰ دیا، پیسہ دے کر کے علماء کرام سے بہت سارے فتویٰ لے لیا کرتے تھے یہودی علماء سے، یہاں تک کہ ان کی خوشی کا موقع ہوتا یا ان کی غمی کا موقع ہوتا تھا، یہ لوگ لوگوں کے مال میں سے اپنا حصہ ضرور نکال لیتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر نبی بن کر کے آئے تو اس وقت عرب میں بھی یہود لوگ تھے اور ان کے علماء بھی موجود تھے، یہود لوگ بھی تھے اور ان کے علماء بھی موجود تھے. اور جاہلیت میں جو لوگ تھے ان پر ان کو بڑا مقام حاصل تھا، اس لیے ان کی طرف سے تحفے تحائف ہدیے وغیرہ آیا کرتے تھے، تحفے تحائف آتے رہتے تھے، ہدیے وغیرہ آتے رہتے تھے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے سچے دین اور صحیح تعلیم کو لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کیا، لوگوں کو آخری نبی کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینا شروع کیا. تو ان لوگوں کو کہا کہ ہم لوگوں کا جو بنا بنایا نظام ہے جس میں ہم لوگوں کو بہت سارے تحفے آتے ہیں، بہت ساری چیزیں آتے ہیں، اگر ہم نبی کو مان لیں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے، ان کی باتوں پر چلنے لگیں گے تو یہ نظام ختم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے بارے میں کہا کہ بہت سارے علماء ہیں یہود کے اور بہت سارے علماء ہیں عیسائیوں کے جو باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نور نبوت سے ان کا یہ نظام ختم ہو گیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی بہت سارے ایسے نام نہاد علماء کرام موجود ہیں جو علماء کرام ہیں، حالانکہ وہ علماء کرام نہیں ہیں، پڑھے ضرور ہیں، عربی ضرور جانتے ہیں، مدرسوں میں حدیث کی تعلیم ضرور لی ہے، لیکن ان لوگوں کو وہ لوگ لوگوں کو صحیح بات جو قرآن کریم کی بات ہے وہ نہیں بتلاتے ہیں، جو نبی کی بات ہے وہ نہیں بتلاتے ہیں. صحیح بات جو ہونی چاہیے اس کو چھوڑ کر کے لوگوں کے حیثیت کے حساب سے ان کو فتویٰ دیتے ہیں. جیسا فتویٰ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے ویسا دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگوں کا مال ان کے پاس آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علماء سے بچنے کے لیے اور ان سے پرہیز کرنے کے لیے کہا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اس میں سارے لوگ ہیں، اس میں سارے لوگ ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں، پچھلے زمانے کے لوگ بھی ہیں، اس امت کے بھی لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب أليم، ان کو آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ کون سا سونا چاندی ہے، کون سا مال ہے جو خزانہ ہوگا. تو اس سلسلے میں امام مالک نے اپنی موطا کے اندر عبداللہ بن دینار سے اور وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اور اس کے بعد والی آیت کریمہ زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے نازل ہوئی، اور جب زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا تو لوگوں کے پاس جو بھی مال ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالنے کے بعد وہ مال پاک ہے. اگر کسی مال کو لوگوں نے بچا کر کے رکھا ہے اپنے گھروں کے تجوریوں کے اندر یا اپنے بینک کے لاکروں کے اندر اور اس میں سے اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ مال خزانہ ہے، وہ پاک نہیں ہے. دیکھیں اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث، ایک روایت بھی ہے جو صحیح البخاری کی ہے، صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ کی ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ دونوں آیت کریمہ حدیث نمبر 4661 صحیح البخاری کتاب التفسیر کہ یہ دونوں آیت کریمہ زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے کی ہے. اور جب زکوٰۃ فرض ہوا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیے ہوئے مال کی پاکیزگی زکوٰۃ کے ذریعے سے کر دی۔ اب اگر کسی کے پاس مال ہے، چاہے سونے چاندی کی شکل میں، چاہے کرنسی کی شکل میں، اور اس میں سے ہر سال اگر وہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو یقینی طور پر یہ مال پاک ہوگا، یہ خزانہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کا خزانہ بناتے ہیں، سونے چاندی کے مال کو خزانہ بناتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے، سونے چاندی کو جمع کر کے رکھنا اور سینت کر کے رکھنا، یا کرنسی کو سینت کر کے رکھنا، یہ بہت پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ جائز ہے لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھنا یہ بالکل اچھا عمل نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، مسند احمد کی روایت ہے، امام احمد نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب سونا چاندی کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہم نے پوچھا کہ آخر ہم لوگ کون سا مال جمع کریں، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھتا ہوں۔ انہوں نے سواری کو دوڑایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آیت کریمہ کے اندر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، سونے اور چاندی کے مال کو اسٹاک کر کے رکھنے سے یا کسی بھی مال کرنسی کو اسٹاک کر کے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی ہے، تو ہم لوگ کون سا مال رکھیں، کس مال کو جمع کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، تم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ شکر گزار دل اپنے پاس رکھے، ولسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان اپنے پاس رکھے، وزوجتا تعینہ علی امر الآخرہ، اور ایسی بیوی رکھے جو اس کو آخرت کے معاملے میں اس کی مدد کرے، یعنی نیکی کے معاملے میں مدد کرے۔ تو ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس سونے چاندی اسٹاک میں ہے یا اس کے پاس کرنسی اسٹاک میں ہے تو بہت اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن اگر اس سے وہ ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اس کے حق کو ادا کرتا رہتا ہے، لوگوں میں جو ضرورت مند ہے اس میں اس کو خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، تو وہ مال خزانہ نہیں ہے، اور جو باتیں آگے بتلائی جا رہی ہیں اس میں وہ شامل نہیں ہوگا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونے چاندی کو اسٹاک کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ کس دن کے دردناک عذاب کی؟ یوم، اس دن کے دردناک عذاب کی، یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس دن کے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے جس دن ان کے مالوں کو جہنم کے آگ پر گرم کیا جائے گا، ان کے مالوں کو جہنم کے آگ پر گرم کیا جائے گا، اور پھر گرم کر کے بالکل تپا کر کے بالکل دھکا کر کے ان کے پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہی تمہارا خزانہ ہے جس کو تم نے جمع کیا تھا اپنے لیے، لہذا اپنے جمع کیے ہوئے خزانہ کا مزہ چکھ لو۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ باب اسم مانع الزکوٰۃ حدیث نمبر 1403 ایک روایت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا فرمائے اور اس مال کے حق کو ادا نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو وہی مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا جس کے سر پہ 2 نقطہ ہوگا، جس کی وجہ سے وہ بہت زہریلا ہوگا، اور وہ قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اس کے جبڑے کو پکڑ لے گا اور کیا بولے گا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، تم مزہ چکھو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر مال ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالی جائے، اگر مال ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا